وبه نستعین وهو خیر معین۔ جناب اشعری کلام نفسی کے قائل تھے، جس کی جناب قوشجی صاحب نے تشریح فرمائی۔ لیکن اس کلام نفسی اشعری پر پہلا اشکال تو یہ وارد ہے کہ وہ تکلم کو علم کے مقابل میں الگ مستقل صفت قرار دے رہے ہیں۔ تکلم صفت ذاتی پروردگار ہے، علم کے علاوہ اور ارادے کے علاوہ۔ علم خبر میں چلتا ہے، ارادہ انشاء میں چلتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اشعری ہیں وہ اعتقاد رکھتے ہیں خبر کے مسئلے میں، نہ انشاءات میں، کہ حتیٰ یہ کہ انسانوں کے پاس بھی تکلم علم کے علاوہ الگ صفت ہوا کرتی ہے۔ سوال کروں، تکلم علم کے علاوہ انسانوں میں بھی الگ صفت ہوا کرتی ہے۔ انسان بولنے والا، انسان عالم، بولنا الگ انسان کی صفت ہے اور عالم ہونا الگ انسان کی صفت ہے۔ جب یہ دو الگ الگ صفت، یعنی عالم ہونا اور متکلم ہونا، دو الگ الگ صفت انسانوں میں ہے، تو پروردگار عالم میں بھی دو الگ الگ مستقل صفتیں ہیں۔ تکلم اور علم، دو الگ الگ صفتیں، اور صفت ذاتی ہے۔ صفت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ صفات عین ذات ہے، صفات ذات سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح ذات قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ صفت ذاتی کا مطلب ہے قدیم ہے، ابھی صفت عین ذات پروردگار عالم۔ جس طرح نمک کی نمکینیت ہے، نمکینیت نمک کی ذاتی صفت ہے، نمکینیت کو نمک سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمکینیت کو نمک سے جدا کر تو نمک نمک نہیں رہتا ہے۔ روغن میں چکناہٹ روغن کی ذاتی صفت ہے، روغن کو چکناہٹ سے دور کر دے تو روغن روغن نہیں رہے گا۔ اسی طرح پانی میں تری، پانی کی ذاتی صفت ہے، پانی کے اندر سے تریت کو نکال دے تو پانی پانی نہیں رہے گا۔ یہ ذاتی صفت کہلاتی، جو صفت کو اگر عین ذات سے نکال دے تو ذات نہیں رہتی، ذات باقی ہی نہیں رہتی ہے۔ ایسی صفت ہے، ایسی صفت اللہ میں تکلم صفات ذاتیہ میں سے ہے پروردگار عالم کے لیے۔ علم بھی
صفت ذاتی پروردگار عالم ہے، یعنی علم عین ذات ہے، علم صفت ذاتی پروردگار عالم ہے، تکلم بھی اسی طرح۔ آقایون اشعری چونکہ صفت تکلم کو علم سے مستقل جداگانہ، تکلم کو الگ سے صفت قرار دیتے ہیں خبر میں اور انشاءات میں، تکلم کو ارادے سے جدا صفت مانتے ہیں۔ ارادہ بھی ایک قسم کے علم کی طرح ہے، تو ارادہ الگ صفت ہے، تکلم الگ صفت ہے انشاءات میں۔ خبر میں علم و تکلم کا مقابلہ ہے، اور انشاءات میں ارادے اور تکلم کا مقابلہ ہے۔ یہ کلام نفسی میں آقا اشعری کہتے ہیں کوشجی کی تفسیر کے اعتبار سے کہ تکلم و علم دو الگ الگ صفت ذاتی کے پروردگار مستقل، اور انشاءات میں تکلم و ارادہ پروردگار عالم کی ذاتی صفت ہے مستقل۔ کہتے ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام نفسی مختلف ہے علم سے اخبار میں، اور کلام نفسی ارادہ و کراہت سے مختلف ہے انشاءات میں۔ ایک طرف یہ بات کہی، دوسری طرف سے ہم اس بات کو جو انہوں نے کہی ہے ذرا سا غور کریں تو وہ علم ہی بن جاتا ہے، تکلم پلٹ جاتا ہے علم کی طرف۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تکلم کس طرح علم کی طرف پلٹتا، اور دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، تو الگ الگ مستقل صفت نہیں رہتی۔ اور یہی ہمارا اشکال ان کے اوپر ہے کہ دو مستقل صفتیں قرار دیے، جبکہ جو ان کی حقیقت بتاتے ہیں تو دونوں ایک جیسی چیز نظر آتی ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ نہیں کہتے ہیں لفظی طور پر دو الگ الگ ہے، واقع میں ایک ہی ہے۔ نہیں ہم جو ہے جیسے کہیں علی دو شخصیت ہے، لیکن علی وہی ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، علی وہی ہے جو امیر المومنین ہے۔ دو الگ الگ کہنے سے تھوڑی کوئی الگ ہو جاتا، کوئی واقع میں تو ایک ہی ہے نا۔ آپ جو ہے جو تعریف کر رہے ہیں تکلم کی، بالآخرہ علم ہی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ابھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ تکلم کی کیسے تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تکلم نفسی، کلام نفسی، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ کچھ معانی جو انسان کی طرح پروردگار عالم میں بھی ان کے نفس میں کچھ معانی چکر لگاتے رہتے ہیں، یعنی تصور پروردگار عالم میں مفردات یا مرکبات ہوا کرتے ہیں، یا تصدیقات کی صورت میں نفس پروردگار میں چیزیں چکر لگاتی رہتی ہے۔ تصور و تصدیقات یہ علم کی قسمیں ہیں، یہ کوئی الگ سے تکلم کے نام کی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ نفس کے اندر وہ جو ہے علم کی تعریف کہتے حضور صورت الشیء عند نفس یا عند العقل یا عند الذہن، جو بھی کہتے ہیں،
کسی بھی چیز کی صورت کا حاضر ہو جانا نفس میں یا عقل میں یا ذہن میں، تو نفس پروردگار میں ان مفردات کی یا مرکبات کی تصویر حاصل ہو جاتی، یا بصورت تصوری یا بصورت تصدیقی جو تصویر حاصل ہو جاتی ہے، اسی کا نام تو علم ہوا کرتا ہے۔ آپ جو تعریف کریں تکلم کی کہ کچھ معانی گھومتے رہتے پروردگار عالم کے نفس میں، چاہے وہ مفردات ہو چاہے مرکبات ہو، یہ تو تکلم کی تعریف نہیں ہو گئی، یہ تو ہو گئی علم کی تعریف۔ یعنی یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئی نا، پھر کوئی الگ الگ چیز تو نہیں ہو گئی۔ نہیں، آپ پھر اس کو الگ کیوں قرار دے رہے ہیں مستقل حیثیت سے کہ دو مستقل صفات ذاتیہ ہے پروردگار عالم کی، یہ دو الگ الگ کیوں چیزیں قرار دے رہے ہیں؟ تو پہلا اشکال تو ہمارا یہ ہے ان کے اوپر، کلام نفسی کے اوپر جو اشعری جو کوشجی کی تفسیر کے اعتبار سے بیان کریں، اس کے اوپر پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ جو تعریف تکلم کی کرے پلٹ رہا ہے علم کی طرف، تو علم و تکلم میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے نا۔ یہ تو بات ہو گئی کب؟ جب اخبار میں گفتگو ہو، خبر میں گفتگو ہو۔ اس کے مقابل میں آ جائیے انشاءات میں۔ انشاءات میں جب متکلم معانی انشائیہ کو ترتیب دیتا ہے، معانی انشائیہ نا امر و نہی، معانی انشائیہ کو مطلب جب امر کرنا چاہتا ہے تو اس معانی انشائیہ میں سوائے ارادے کے کہ یہ کام امر میں چاہیے، اور سوائے کراہت کے اندر کہ جو نہیں میں کراہت ہوا کرتی ہے، سوائے ارادے کے اور سوائے کراہت کے اور کیا چیز ہوا کرتی؟ یا ان دونوں کا مقدمہ ہوگا، ارادہ اور کراہت کا مقدمہ ہوگا، تو بالآخرہ یہ بھی جو آپ تکلم انشائی کہتے ہیں یہ بھی ارادہ و کراہت کی طرف پلٹ جاتا ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے انشاءات میں۔ جیسے انسان مقدمے ارادہ و کراہت میں سمجھ، فرض کریں کسی کہتے ہیں کہ دکان کھولو، تو اس کا ایک مقدمہ یہ ہے کہ پہلے دکان کھولنے کا فائدہ تصور کرے کہ دکان کھولوں گا تو کمائی ہوگی، کمائی کا تصور کرتا ہے، اور تصور کرنے کے بعد دکان کو کھولتا ہے۔ اچھا، فائدہ دو قسم کا ہے، ایک فائدہ وہ فائدہ ہے جو دکان کھولنے سے پہلے، اور ایک فائدہ وہ ہے جو دکان کھولنے کے بعد ہے۔ دکان کھولنے سے پہلے تصور فائدہ ہے جو انسان کے لیے محرک ہوتا ہے دکان کھولنے پر، اور پھر جو دکان کھولتے تو واقعی حقیقت میں پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، تو یہ دوسرا فائدہ ہے، دو الگ الگ فائدے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو تصور فائدہ ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دکان کھولو، امر آتا ہے اس فائدے کو تصور کرنے کے نتیجے میں، تو وہ فائدے کا تصور مقدمے امر ہے۔ کیا امر کہتے ہیں کہ دکان کھولو، یہ دکان کھولنے کا فائدہ وہ تصور و تصدیق ہوا کرتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ بس آپ چاہے تکلم کو اخبار میں لے جائیں تو علم کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے، اور تکلم کو انشاءات میں لے کر آئیں تو ارادہ و کراہت کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ تکلم علم کے علاوہ ایک الگ مستقل صفت ہے، تکلم ارادہ و کراہت کے علاوہ انشاءات میں ایک الگ صفت ہے، جبکہ پلٹ پلٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ مستقل دو الگ الگ صفت ہے،
جبکہ تعریف میں آتے ہیں تو دونوں ایک ہی صفت نظر آتی ہے۔ تو بالآخرہ ان پر اشکال مسجل ہو گیا، مسجل مسلم ہو گیا ہے کہ وہ علم اور تکلم کو ایک چیز نہیں مانتے ہیں، دو مستقل الگ الگ چیزیں مانتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی تعریف تو ایک ہی نکلتی ہے، تو پھر دو الگ الگ چیزیں کیسے ہو گئی؟ یعنی آپ کی اپنی تعریف کے حساب سے ایک ہی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ تھا پہلا اشکال جناب اشعری پر کوشی کی تعریف کے اعتبار سے جو کلام نفسی پروردگار عالم کے سلسلے میں کیا تھا۔ اب آ جائیے دوسرے مطلب کے پر۔ آقا اشعری چونکہ اب جو مسئلہ چھیڑ رہے ہیں وہ تمام مسائل کی بنیاد ہے، اس لیے اس پر توجہ رکھیے گا کہ اس پر بہت سارے مسائل ڈپینڈ کرتے ہیں، سارے مسائل اسی پر تکیہ کیے ہوئے، اس مسئلے پر تکیہ کرنے والے مسئلے پر خوب غور کیجئے گا۔ حسن و قبح عقلی، اس کا اشعری انکار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، سارا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ گیا۔ حسن و قبح عقلی کی وجہ سے یہ مانتے نہیں، اس لیے یہ مسئلہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ سارے اعتقادی مسائل میں جو پروردگار عالم سے متعلق ہیں اور دوسرے امور کے اندر بھی بہت زیادہ دخیل ہیں، اس لیے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو، اس مسئلے کے حل کیے بغیر سارے مسئلے گمبھیر رہیں گے، وہ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حسن و قبح عقلی کیا ہے اس کی مثال پیش کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا قصہ بھی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ یہ کہ حسن و قبح عقلی یعنی یہ کہ دنیا کے تمام عقلاء عالم مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں مسلماً حسن رکھتی ہیں، جیسے عدالت، احسان، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جو ہے حسن رکھتا ہے ذاتی۔ اس میں کوئی عقلاء عالم میں سے اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے، سب کے سب مانتے کہ عدالت اچھی چیز ہے، احسان اچھی چیز ہے، جھوٹ سے بچنا اچھی چیز ہے، یہ جو ہے سب لوگ مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسلمات میں سے ہے، مسلمات عقلی، جو دنیا کے تمام افراد مانتے ہیں، مسلمات میں سے، اس کی کوئی انکار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حسن عقلی۔ قبح عقلی کیا ہے؟ ظلم کبھی چیز ہے، دھوکہ دینا کبھی چیز ہے، جھوٹ کبھی چیز ہے، اور جو ہے کسی کے ساتھ وہ فراڈ کرنا کبھی چیز ہے۔ یہ جو ہے ایسی چیزیں، اس طرح بہت ساری چیزیں حسن و قبح عقلی میں۔ اس کے لیے کوئی آیات اور روایات کی ضرورت نہیں، عقل انسانی خود ہی فیصلہ کرتی ہے۔ مسلمات میں سے تمام عقلاء عالم کے نزدیک یہ حسن و قبح عقلی رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی زمانے میں مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر مصر کے نوجوان آ کر کے وہاں کے علماء و پرنسپل سے کچھ قرآن کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہاں کے پرنسپل کہتے ہیں الازہر یونیورسٹی کے کہ لوگ آ کر کے نوجوان سوال کرتے تھے، ہم
ان کو تو قرآن کی تفسیر میں مطمئن کر دیا کرتے اور ان کو عقیدے کے لحاظ سے مطمئن کر دیا کرتے، لیکن ہمارا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. ہم خود دل میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے مجرم سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں ہم نے غلط جواب دیا ہے، صحیح جواب نہیں دیا ہے. یہ جو ہے اپنے آپ کو اندر سے جو ہے کھوکھلا کر دیا تھا انہوں نے کہ جواب تو ہم نے دے دیا لیکن ہم خود مطمئن نہیں ہیں اس جواب سے. ہاں، بس خالی ٹال مٹول کر کے ان کو جو ہے نوجوانوں کو واپس کر دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے آخوئی کی تفسیر البیان پڑھی تو ہم خود بھی حیران ہو گئے کہ اس میں وہ سارے سوالات کے جوابات ایک ہی جلد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب جو ہم نوجوانوں کا جواب دیتے ہیں تو اتنا مطمئن ان کو بھی کرتے ہیں، ہمارا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. وہ جو ہے وہ یہی حسن و قوب عقلی کا مسئلہ تھا جس کے اوپر سارے مسائل ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہی حسن و قوب عقلی کا مسئلہ. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ حسن و قوب عقلی کو آغا خوئی نے تفسیر البیان کی جلد اول میں جو ایک ہی جلد لکھی اور بعد میں تفسیر المیزان آ گئی، تو آغا خوئی نے یہ کہہ کر وہ تفسیر چھوڑ دی کہ چونکہ علامہ طباطبائی جس معیار پر میں تفسیر لکھنا چاہتا تھا، وہ چونکہ اس معیار پر تفسیر لکھ رہے ہیں، اب میں نے اس کتاب کو لکھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں جو چاہتا تھا وہ کام ہو رہا ہے، تو ڈبل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے نہیں. چنانچہ وہ ایک تفسیر جلد کی اتنی مؤثر واقع ہوئی کہ الازہر کے پرنسپل نے سلیبس میں داخل کر دیا اور تمام طالب علموں کو کہا کہ تمام طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے تفسیر البیان پڑھیں، تاکہ جتنے بھی نوجوانوں کے اعتراضات آ رہے ہیں ان اعتراضات کا اسی تفسیر کے تحت آپ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہم خود بھی صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکتے اور کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی سر چڑھ کے بولتا ہے کہ واقعاً جو ہے کیا حق ہے. تو یہ علم کا کمال ہے. چنانچہ ہاں ہاں وہ تو دشمنی نکالے وہ الگ بات ہے، لیکن علم کے آگے پھر بھی جھکنا پڑتا ہے آدمی کو. تو یہی مسئلہ اب شروع ہوا ہے جو ابھی ہم اشعری صاحب کی گفتگو میں شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقدمہ اسی لیے آپ کے بیان کیا کہ اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے. سارے عقائد کے مسائل اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، حسن و قوب عقلی. اس لیے کہ اللہ کو عادل مانے یا نہ مانے اسی حسن و قوب عقلی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ یزید کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں ڈالے، امام حسین کو جہنم میں ڈالے، یہ اسی عقل حسن و قوب عقلی پر ڈیپینڈ کرتا. کیونکہ جو ہے حسن و قوب عقلی نہ ہو تو اللہ کی مرضی ہے کہ امام حسین کو جہنم میں ڈال دے، یزید کو جنت میں ڈال دے. جب عقل جو ہے حسن و قوب عقلی ہی نہیں ہے تو کیا برائی ہے؟ اللہ جو کرتا ہے وہی حسن ہے، بس یہی ہو گیا نا. اس کا مطلب تو حسن و قوب عقلی کو جب نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو کرے کرنا ہے، وہ حسن و قوب عقلی تو ہے ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے حسن قوب عقلی کو ماننا پڑے گا، ورنہ سارے مسائل درہم برہم ہو جائیں گے، سارے عقائد کے مسئلے خراب ہو جائیں گے. یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا، سارا قیامت و قبر و جنت و جہنم سب درہم برہم ہو جائے گا. اگر اس مسئلے کو نہ مانے تو بڑا مسئلہ پیش آ جائے گا. اور اسی حسن قوب عقلی کو اشعری انکار کر رہے ہیں. دیکھا جب انکار کریں گے تو سارے مسئلوں میں پھنسیں گے اور کسی کا بھی جواب نہیں دے سکتے، سب ختم ہے. سارا مسئلہ اسی پر تو ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں اور یہی نہیں مانتے تو اس کا مطلب تو اللہ کی مرضی، پھر جو بھی کریں. نہیں جب حسن و قوب عقلی ہی نہیں ہے پھر تو جیسی جس کی مرضی وہ کرے.
جی یہ کیا فرما آپ کچھ فرما رہے تھے؟ اول تو پہلے حوالہ ہونا چاہیے، صحیح ہے. جی صحیح. تو اس لیے حوالے کے ساتھ ساتھ بلکہ قول اس طرح ملتا ہے کہ پروردگار عالم انہوں نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، اگرچہ کہ کوئی اللہ کے اوپر حکم تو نہیں چلا سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر اسی حسن و قوہ عقلی کی وجہ سے اپنے اوپر خود واجب کیا کہ غلط کام انجام نہیں دے گا. بس اس بنیاد پر یہ روایت چیک کریں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی سند چیک کرنا پڑتی ہے. ہر بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے نا. یہ بات مسلم ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا خود حسن و قوہ عقلی کی وجہ سے کہ وہ غلط کام نہیں کرے گا. ہاں دیکھیے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں، اب کیا کریں، نہج البلاغہ تو ہم جو رد نہیں کر سکتے، تو دکھائیں پھر سند کہاں ہے، دکھائیں. تو یہ ایک تو مسئلہ ہے کیونکہ مسلمات ہے، اور اسی جملے کو جو ہم دہرا رہے ہیں وہ دوبارہ دہراتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا ہے حسن و قبح عقلی کی وجہ سے کہ غلط کام نہیں کرے گا، عدالت سے کام لے گا، ورنہ تو سارا نظام درم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، عقائد ساری جو ہے الٹ پلٹ ہو کر کے رہ جائے گی ساری. پھر جو ہے اللہ کا ہاتھ کون پکڑنے والا ہے؟ حسن و قوہ عقلی کو نہ مانے تو اللہ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ سب پھر اچھے کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ پھر تو سب جو ہے برائیاں کرو، اللہ کی مرضی اور جنت میں جل ڈالے یا جہنم میں ڈالے، سارا نظام درم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے جو ہے یہ ایک جملہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں حسن و قوہ عقلی میں کہ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا حسن و قبح عقلی کی وجہ سے کہ غلط کام انجام نہیں دے گا، عدالت سے کام لے گا. یہ جملہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گا، تمام مسائل کا حل اس میں پوشیدہ ہے. اسی لیے حسن و قوہ عقلی کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے آخوئی نے تفسیر البیان میں حل فرمایا ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ جناب اشعری نے حسن و قبح عقلی کے مسئلے کو پیش کیا ہے، اور یہ کلام اشعری کے لیے سنگ بنیاد قرار پاتا ہے. شیخ اشعری نے اہل حدیث اور حنبلی حضرات کی اتباع کرتے ہوئے عقل کو کم تر قرار دیا ہے، اس سے کہ عقل حسن و قبح کو درک کرے، یعنی عقل حسن و قبح کو درک نہیں کر سکتی ہے. اس کی دلیل جو ہے جناب اشعری کی ملاحظہ کریں، حسن قبح عقلی کا انکار کرنے کی دلیل کہتے ہیں کہ عقل حسن و قبح کو درک نہیں کر سکتی ہے. جناب اشعری کی دلیل یہ کہ اگر عقل حسن و قبح عقلی کا حکم کرے تو لازم آتا ہے کہ مشیت الہی کی آزادی سلب ہو جائے، مشیت الہی محدود ہو کر کے رہ جائے. اگر ہم حسن قبح عقلی کے تحت فرمان کو لے کر آ جائیں
تو مشیت الہی مقید ہو جائے گی کہ اللہ بھی عقل کے خلاف کام نہ کرے، تو اللہ کی مشیت محدود ہونا لازم آتی۔ مشیت الہی کو ہم محدود کیسے کریں گے؟ یہ اشعری کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کو کسی قید و شرط میں بند کر کے رکھ دے؟ مشیت الہی کو پابند کرنے کے ہم کہاں سے مجاز ہو گئے؟ یہ جو ہے اس لیے کہ حسن و قبح عقلی کی بنیاد پر تو اللہ تعالی سبحانہ کے لیے بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ حسن و قبح عقلی کے تحت کام کرے، یعنی جب حسن عقلی ہو تو واجب ہے کہ اس کو انجام دینے کا حکم کرے، اور قبح عقلی ہو تو اس سے اجتناب کرنے کا حکم کرے۔ اور مشیت الہی کو آزاد رکھنے کے لیے اور اس کو قید و شرط کی بندش سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں حسن و قبح عقلی کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے ہم حسن و قبح عقلی مشیت الہی کو بچائیں گے، حسن قبح عقلی کو نہیں مانیں گے۔ بلکہ لا حسن الا ما حسنہ الشارع، کوئی حسن نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو شارع مقدس